باوجود کہ ان کے پاس 24,600 فوجی تھے اور بھارتی فوج کے پاس کل 3,000 سپاہی تھے جو ڈھاکہ سے دور تھے، اور وہ ہتھیار ڈال یہ واقعہ ہوا، فال آف ڈھاکہ ہوا، اور یہ ایک خوفناک شکست ہوئی۔ اس دن بھی یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، یہ اعلان کر رہے تھے کہ آخری جنگ تک، آخری فتح تک جاری رہے گی جنگ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 13 دن کی چھوٹی سی جنگ تھی، اور اس میں 3 دسمبر کو پاکستان نے مغربی پاکستان کا محاذ کھولا اس خوش فہمی میں کہ ہم مشرقی پاکستان کو کور دے سکیں گے، لیکن وہ کور نہ مل سکا، بلکہ 4 دسمبر کو بھارت بھی آگے بڑھ گیا حملے میں مغربی پاکستان پہ، اور 13 دن کی مختصر جنگ میں ہم سے ہمارا اکثریتی ہمارا صوبہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اور آج بنگلہ دیش میں آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، فتح کا دن منایا جا رہا ہے۔ وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان کی اینٹ رکھی، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی 1906 میں، اور وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور وہ بنگالیز جنہوں نے مشرقی چٹاگانگ کا ریفرنڈم جیتا، اور جنہوں نے مشرقی پاکستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے اپنا تمام ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اسی مشرقی پاکستان کے لوگوں کو، بنگال کے لوگوں کو، جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا حصہ کردار ادا کیا، ہم نے خون میں نہلا دیا۔ جو اطلاعات آئیں جب حمود الرحمان کمیشن بھٹو صاحب نے بنایا، جب وہ پاکستان واپس آئے، جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا، انہیں بلایا گیا کہ آئیں، اب یہ ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی، حمود الرحمان کمیشن نے ایسے خوفناک انکشافات اس رپورٹ میں موجود ہیں جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک آفیشلی اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی کورٹ اس طرح کا کوئی بڑی کارروائی ہوئی کہ جتنا بڑا خوفناک یہ ٹریجڈی تھی، اور یہ جس طرح کا یہ ایک ڈیبیکل تھا۔ ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، جنرل گلوسن کی بھی دیکھی ہے، راؤ فرمان علی کی بھی دیکھی ہے، ان تمام افسران کی دیکھی ہیں، یہاں تک کہ جنرل نیازی کی بھی دیکھی ہے، اور راؤ فرمان علی کی بھی دیکھی ہیں، جو اپنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ ایسے خوفناک قصے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ لاکھوں بنگالی، اس پہ اختلاف ہے کہ 3 لاکھ مارے گئے بنگالی، 5 لاکھ مارے گئے، بنگلہ دیش والے کہتے ہیں 30 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن پاکستانی کے کراچی کے ایک جرنلسٹ نے، جو ان چند صحافی میں تھے جنہیں لے جایا گیا تھا مشرقی پاکستان سے رپورٹنگ کے لیے، اور رویداد خان اس وقت وزیر سیکرٹری اطلاعات ہوتے تھے، اور بڑے جو مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان کی کوئی خبر آنے نہیں دیتے تھے، ان صحافیوں کو بھیجا۔ ان صحافی میں سے ایک صحافی جو تھے وہ کراچی سے تھے، انہوں نے جو سنا، جو فوجی افسروں کے میسوں میں جو باتیں سنی، جو انہوں نے جا کے مشاہدہ کیا، فیلڈ میں جا کے دیکھا، وہ ان کے لیے خوفناک قسم کا ایک تجربہ تھا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں پاکستان میں رپورٹ جاری کروں گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، اور وہ رپورٹ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ رویداد خان چاہتے تھے۔ وہ باہر گئے، انہوں نے جا کے لندن کے اخبار سے بات کی، اپنی بیوی بچے باہر لے گئے، خود وہ افغانستان کے ذریعے باہر چلے گئے۔ جب وہ سب فیملی باہر چلی گئی تو وہ رپورٹ چھپی جس نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں ایسے جنگی جرائم سامنے آئے جو اس نے اپنے چشمدید گواہ ہیں اس کے، وہ جو سامنے لے کر آئے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا، کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی آخر ہوئی کس طرح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو محروم رکھا گیا، ان کی پٹسن کو، ان کی ایکسپورٹس کو سے جو زر مبادلہ آتا تھا وہ مغربی پاکستان میں خرچ ہوتا تھا۔ 2 طرح کا ایکسچینج ریٹ تھا زر مبادلہ کا۔ ان کا کوئی افسر سیکرٹری کے لیول پہ بنگالیز کا نہیں تھا، بلکہ زیادہ ایک جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ نیول کا ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے کراچی میں بنایا، ہم نے وہاں پہ نہیں بنایا، چٹاگانگ میں نہیں بنایا، بلکہ خیال یہ تھا کہ مغربی پاکستان کا محاذ کو مضبوط کر ہم مشرقی پاکستان کو تحفظ فراہم کر سکیں گے۔ یہ ایک عجیب آئیڈیا تھا، اور یہ ایک مضحکہ خیز آئیڈیا تھا۔ وہ مشرقی پاکستان کا تحفظ مغربی پاکستان میں حملہ کیا گیا، جب اس جنگ کو بڑھایا گیا تو یہاں بھی ہم نے بہت سے علاقے ہم سے چھن گئے، اور یہ مشرقی پاکستان کو ہمارے ہاتھ سے جانے سے نہ روک سکے۔ لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو جبر
کیا گیا بنگالیز کے ساتھ، ان کی زبان سے انکار کیا گیا بنگالی سے، ان کے تجارت میں اور زر مبادلہ میں حصے سے انکار کیا گیا، ان کی معاشی ترقی کو اگنور کیا گیا، ان کی سروسز میں نمائندگی کو کہا گیا بنگالی تو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ تو اس قابل نہیں کہ فوج میں آ سکے. حالانکہ آج بھی آپ ایم عالم پاکستان کا ہیرو ہے، پاکستان کی ایئر فورس کا ہیرو ہے، وہ بنگالی تھے. تو لیکن یہ ہوا نتیجتاً وہ جو لاوا پکتا رہا تو وہ 70 کے انتخابات میں سامنے آ گیا، تو پہلے اور آخری پاکستان میں صاف انتخابات ہوئے، شفاف انتخابات ہوئے. اس میں عوامی لیگ 2 نشستوں کے علاوہ ساری نشستیں جیت گئی. مغربی پاکستان سے بھٹو صاحب اکثریت لے کے سامنے آئے. ان 2 لیڈرز کے درمیان مکالمہ چلا، لیکن جنرل یحییٰ خان نے ان دونوں کے درمیان مکالمے کو کامیاب نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ خود صدر رہنا چاہتے تھے. کہ وہ عوامی لیگ سے علیحدہ بات کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی سے علیحدہ بات کر رہے تھے، اور دونوں پارٹیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بھی کوشش ہوئی، اب تاریخ میں آگے عائشہ جلال کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کوشش ہوئی کہ 2 طرح کے آئین بن سکتے ہیں، ایک جو مغربی پاکستان میں لاگو ہو، ایک جو مشرقی پاکستان میں لاگو ہو، ملک کو رکھا جائے. اور یہ کہ 6 نکات نہ صحیح چلے 5 نکات پہ عمل درآمد ہو سکے گا. لیکن وہ بات نہ آگے بن سکی، اور یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ڈھاکہ میں بلایا گیا تھا وہ ملتوی کر دیا، اور 25 مارچ کو ایک آپریشن شروع کیا گیا. اس آپریشن کا نام تھا سرچ لائٹ، جس کی انچارج جنرل ٹیکا خان تھے، اور جس میں کہا گیا کہ ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں زمین چاہیے، اور ہم بالکل کسی صورت میں عوام کی تمناؤں کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے. یہ ایسی صورتحال تھی جس سے پوری کی پوری، جب مجھے یاد ہے کہ جب مجیب الرحمان نے کال دی تو پورے مشرقی پاکستان میں ایسی ہڑتال ہوئی جس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی شامل تھے، جس میں پورا مشرقی پاکستان رک گیا تھا، اور وہ بڑی کامیاب ہڑتال تھی. اور اس کے بعد سے پھر یہ ہوا کہ پھر ملٹری آپریشن ہوا. جب ملٹری آپریشن ہوا تو پھر شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا، اور پہلی رات ہی ڈھاکہ یونیورسٹی میں بہت سے لوگ پروفیسرز کو اور اسٹوڈنٹس کو جو کہ اس موومنٹ بڑے آگے تھے انہیں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا. اس سے بہت آگ بھڑکی. میرے اپنے ایڈیٹر اس وقت ہالیڈے کے خان صاحب تھے، جن کے ساتھ میں نے اس وقت بھی کچھ لکھاتا رہا ہالیڈے کے لیے. ان سے بھی میں ملا ہوں بعد، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اپنے اجلاسوں میں، صحافیوں کی میٹنگز میں. تو ان کے زمانے بھی میں سارے حالات سن چکا ہوں، اور بہت سے اور لوگ، یہاں تک بہاری لوگ، ایک جنگ کا وہاں پہ رپورٹر تھا، اس کی بھی کہانی وہ دونوں وہیں پہ موجود تھے، وہ بھی سن چکا ہوں. اور بہت سے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی سن چکا ہوں جو خوفناک خون ریزی وہاں کی گئی اور اپنی عوام کو مارا گیا. اور اگر آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اٹھا لیں تو اس میں کیا کیا الزام، بینک لوٹنے سے لے کے، چھالیا کی اسمگلنگ سے لے کے، پان کی اسمگلنگ سے لے کے، اپنے ہی پاکستان کے نیشنل بینک لوٹنے سے لے کے، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارنے سے لے کے، گاؤں کے گاؤں صفائی صاف کر دینے تک یہ کام چلتا رہا. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میجر جنرل JFR جیکب کو جنرل مانک شاہ نے بھیجا جنرل نیازی سے بات کرنے کے لیے. وہ ان کے پاس گئے تو جنرل نیازی سے کو انہوں نے کہا کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، آپ کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے. تو جنرل نیازی نے کہا میں تو سیز فائر کے لیے آپ کا منتظر ہوں، اور میں تو آپ سے جنگ بندی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جنگ بندی کا وقت خود گزر چکا ہے، آپ کے پاس صرف چوائس یہ رہ گئی کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو 30 منٹ دیتا ہوں. تو وہ باہر چلے گئے، اور جنرل جیکب یہ کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میری فوج تو 3000 ہے اور وہ ڈھاکے سے باہر ہے، اور ڈھاکہ میں یہ لوگ پاکستان کے 26,400 فوجی ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیسے، اگر اس نے انکار کر دیا کہ لڑائی جاری رہے گی تو پھر میں کیا کروں گا، میں اس پہ پھر یہ تو میرے بات گلے پڑ جائے گی. لیکن وہ آیا، اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جنرل جیکب کی کہ جب اس نے دوبارہ پوچھا تو جنرل نیازی خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا تو آپ کی خاموشی کو میں رضا سمجھوں. تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں باقی سب کہانی ہے کہ کس طرح پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالے گئے. لیکن اس ساری صورتحال میں یہاں تک کہ جنرل احسن کی کتاب دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کون
یہ خیال آرمی میں آیا کہ بھارت ہم مداخلت نہیں کرے گا یا بھارت مغربی پاکستان میں حملہ نہیں کرے گا. یہ کیسے خیال آیا؟ اور نہ ہی وہ کہہ رہے 6 مہینے سے مکمل جو سینٹرل کمانڈ کا سٹرکچر جو تھا وہ پیرالائز ہو چکا تھا, اور جو کچھ وہاں مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا اور جو کچھ جنرل نیازی کر رہے تھے اور ان کے ایریا کمانڈرز کر رہے تھے, اس کی بھی خوفناک تفصیلات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ان تمام لوگوں کو ان کا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.